باکسنگ یا ریسلنگ کھیل کر کمائی کرنا کیا صحیح ہے؟ حرج کیا ہے بھائی؟ اس کمائی میں کیوں حرمت ہے؟ ریسلنگ کرنا، سطر کے ساتھ باکسنگ کرنا، اپنے بچوں کو باکسنگ سکھانا کمال کی چیز ہے یار۔ کبڈی سکھائے، باکسنگ سکھائے، صحیح ہے، وہ اپنی جسم بنائے گا، مسکولر باڈی، کمال کی چیز ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسی چیزیں نہیں آئیں۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم اس تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں بچہ ایسا مل جائے جس کی تیر اندازی صحیح ہو اور وہ سوئمنگ کر سکتا ہو اچھی، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتے کہ اللہ کے رسول یہ سوئم کرتا ہے بہت زبردست اور اس کا نشانہ ٹھیک ہے، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات بہت زیادہ ہو جاتی۔ یہ جو اگلی نسلیں آتی ہیں نا، ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کو بنانا ہے، ہر پچھلی نسل کو اگلی نسل کا خیال کرنا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے، اور اسلام کا پیغام ایک نسل سے پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنی اگلی نسل کو سنبھالیں، یہ کام کرنے کے۔ آپ دیکھتے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کمانڈ کس کو دی ہے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ کو۔ اسامہ تھے کتنے، 16-17 سال کے تھے، اور مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، ابھی پورا اس بات کا امکان ہے کہ مشرکین مکہ بغاوت کر دیں، اس بات کا امکان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں گئے اور حاضری ہوئی ہے خدا کے گھر میں، اور سب کچھ ہوا، فتح مکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مشرکین مکہ میں بھی جتنا بھی ہے بہرحال کچھ نہ کچھ تو طاقت ہے۔ 9 ہجری میں مسلمانوں نے اور مشرکوں نے مل کے حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے ہیں۔ مکہ میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے کہ صفوان ابن امیہ کو پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور تم اسلحہ دے دو۔ تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، اور اسلحہ خانہ ان کا آباء و اجداد سے چلا آ رہا تھا، تلواریں اور نیزے اور 300 اور 400 پوری فوج کا سامان اس گھر میں تھا پرائیویٹ۔ جب آپ نے درخواست بھیجی کہ ہمیں یہ کر دیں، اس نے کہا غصب یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اب میرا جو اسلحہ خانہ ہے اس کو غصب کر لیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بل عاریۃ مضمونہ، نہیں نہیں، میں تو آپ سے ادھار لے رہا ہوں، ہم لڑیں گے، اور اس کے بعد جو اسلحے کا نقصان ہو گیا آپ کا اس کو بھی میں پورا کر کے جاؤں۔ ان سارے حالات کے باوجود جب چلے تو 19 سال کے بچے کو مکہ مکرمہ خلافت ٹھہرا کے چلے گئے۔ فرمایا ایک تو اسید 2 کام کرنا، ایک کام یہ کرنا کہ اپنے اور اپنے غلام میں کوئی فرق نہیں کرنا، جو تم پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا، یہ انسانیت۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں نوکروں کو، نوکرانیوں کو، یہ کچن میں ہے، باورچی ہے، یہ ڈرائیو فلاں فلاں فلاں، کبھی سوچتے ہیں کہ وہ بھی وہی پہنے جو میں پہنتا ہوں، یا پھر کم سے کم میں وہ پہن لوں جو وہ پہنتا ہے۔ ہمیشہ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ اصول ہے زندگی کا۔ جو لوگ سادے ہوتے ہیں نا اور بلند سوچ رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں جو قیامت میں اللہ کے ہاں دلیل بنا کر پیش کیے جائیں گے امتوں پہ کہ یہ تمہارے ہی زمانے کا آدمی تھا۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید 2 کام کرنے ہیں، ایک تو جو خود پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا۔ اسید رضی اللہ عنہ اگلے دن صبح کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا مکہ والو، میں تم جیسا ہی ایک آدمی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تم پہ مقرر کر دیا ہے، ارشاد فرمایا تھا کہ جو تم پہنو گے تمہارا غلام بھی وہی پہنے گا۔ تو لوگوں دیکھو یہ 2 چادریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے عنایت فرمائی تھی دست مبارک سے، میں نے یہی پہنی ہے، اور پھر رات میں نے 2 خریدی ہیں، اور میرا یہ غلام ہے دیکھو اس نے بھی یہی پہنی۔
پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ 2 درہم مکہ میں جو ٹیکس لگا ہے، جو آمدن ہو جائے گی حکومت کی، 2 روپے روز لینے ہیں، بس اس سے زیادہ نہ کم، تو میں ہر روز 2 روپے تم سے لے لیا کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر میں انگور کی بیل لگانا اور پھر انہیں خشک کرنا، اور جب خشک ہو جائیں تو اس کی زکوٰۃ دینا انگور کی۔ تو میں نے اپنے گھر میں بیل لگا دی ہے، اب اس پہ پھل پڑے گا، پھر میں اس کو خشک کر لوں گا، پھر میں اس کی زکوٰۃ دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ عمر کیا تھی؟ 18-19 برس۔ اور اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گورنر کے متعلق کہی۔ فرمایا میں رات بھر سوچتا رہا کہ مکہ میں کس کو کے حوالے کروں، کس کو دے کے جاؤں، اور میں بار بار مختلف نام، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایگزیکٹلی لفظ یہ نہیں ہے، میں بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے مختلف نام پیش کرتا رہا، اور اللہ نے تمہارے نام کے علاوہ سب انکار کر دیا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی اگلی نسلوں کو بنانا کیسے ہے، اور کون سے رجحانات ہیں جو معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اور ان رجحانات میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، یہ کرنے کے کام۔